اور وہاں سے پکار ہوتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی آنسو بہانے والا میں اپنے دامن رحمت سے پوچھ لوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کا دامن بھر دوں، ہے کوئی نامراد اس کی مرادیں پوری کر دوں، ہے کوئی ضعیف اسے توانائی دے دوں، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی بے آبرو اسے عزت عطا کر دوں۔ ساری رات پکار ہوتی ہے، اور پشاور کے روشن ضمیروں پکار بھی انہی کو ہوتی ہے نہ جو سو رہے ہوں۔ گیلانی جیسے عابدین شب زندہ دار تو پہلے بھی اللہ کے در پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، سید عبد القادر گیلانی جیسے، قطب الدین جیسے، مجدد الفسانی جیسے، معین الدین چشتی جیسے، محمود حسن دیوبندی جیسے، رشید احمد گنگوہی جیسے، اسماعیل شہید جیسے، یہ تو پہلے بھی اللہ کے در پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پکارا جاتا ہے جو غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہوتے ہیں، انہیں دعوت دی جاتی ہے باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، او خطاکار او گناہگار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ باقی جہاں جاؤ گے پشاور والوں لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لوگ نذرانے بٹورنے کے لیے سٹائل بنا کے بیٹھے ہیں، چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہیں، جھنڈیاں لہرا کے بیٹھے ہیں، بزرگان دین کی قبروں کو چادریں پہنا کر ڈیکوریٹ کر کے سجا کے بیٹھے ہیں تاکہ شکار اچھی طرح پھنس جائیں، اور مینیفیسٹو یہ ہے، سلوگن یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین، صدق اللہ مولانا العظیم، قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والحکم نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا بالأمر المطاع نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جاري لنا شمس وللہ واقع شمسی لنا شمس وللہ واقع شمسی فشمسی خیر من شمس السماء جو پرانے وعدہ کرتے وہ اٹھتے جاتے ہیں جو پرانے وعدہ کرتے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آب بقائے دوام لے ساکی اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا اب نام نہ لو پیمانے کا اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا اب نام نہ لو پیمانے کا ساکی نہ رہا تو پاتا کشو سب لطف گیا میں کھانے کا دوستی نبھ نہ سکی شیشے کی پیمانے سے دوستی نبھ نہ سکی شیشے کی پیمانے سے جب سے ہم لوگ نکالے گئے میں خانے سے رز میں باہم کے لیے وقف ہیں ارباب خرد کوئی دیوانہ الجھتا نہیں دیوانے صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ حضرت مولانا احمد صاحب مدد اللہ علی کے صاحبزادے نے اتنا بڑا مرکز کوٹھے سے بن الحمدللہ
یہ ان لوگوں کی نظر کی برکت ہے جنہوں نے زندگی بھر بے نماز کے گھر کا کھانا نہ کھایا، پانی نہیں پیا، جنہوں نے 35 سال اس کمرے اور کوٹھے میں گزارا کیا کہ جن کا ایک شتیر ٹوٹا ہوا رہا، اور فرماتے تھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کہ میرے پر ایسا وقت بھی گزرا کہ میں نے درختوں کے پتے تو کھائے، گھاس تو پانی میں ابال کر کے کھایا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کیا۔ تو بھائی یہ اکابرین علماء دیوبند کی جماعت تھی۔ دنیا کا کوئی ملک آپ نہیں دیکھیں گے جہاں دیوبند کے فاضل حضرات خطیب یا مدرس یا عالم نہ ہو، کسی جماعت کو یہ ترقی نصیب نہ ہوئی۔ بقول مولانا محمد علی جالندھری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے دیوبند سے وہ خدمت لی جو کسی سے نہیں لی، کہ انگریز کو بغیر ہتھیاروں کے ملک سے نکال پھینکنا، جن کے ملک میں سورج غروب نہیں ہو سکتا تھا۔ حتیٰ کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں پگڑی نہیں باندھوں گا جب تک کہ انگریز کو نکالوں گا نہیں۔ میں ایک سفر میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا، ہارون آباد سے منتن آباد تک جلسہ مختار جا رہے تھے، تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا کوئی اختلاف تھا؟ فرمایا خلیفہ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا میں ہوں، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ فرمایا کیا اختلاف تھا؟ میں آپ کو ان کے حضرت میں فرمایا مولانا خیر محمد صاحب نے بڑے نفیس آدمی تھے، معلوم ہوتا تھا کہ جنت سے ابھی آئے ہیں، پتلے دبلے صاف ستھرے، یہ دو وجوہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ۔ تو مجھے واقعہ گاڑی میں سنانے لگے، فرمایا کہ میں تھانے بھاون ٹھہرا ہوا تھا حضرت کی خدمت میں، تو رحمت اللہ علیہ اور مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ، تو مجھے واقعہ گاڑی میں سنانے لگے، فرمایا کہ میں تھانے بھاون ٹھہرا ہوا تھا حضرت کی خدمت میں، تو رات کے 1 بجے یا 2 بجے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اٹھے، ٹارچ ان کے ہاتھ میں تھی اور میرے کمرے میں آئے، گرمی کا موسم تھا، جس شہر میں میں سو رہا تھا، تو مجھے جگایا، جگا کے فرمایا خیر محمد مجھے نیند نہیں آ رہی، سننے والی بات، مجھے نیند نہیں آ رہی، معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ والا آسمان میں آیا ہے اور وہ باہر سویا ہوا ہے، میں سو نہیں سکتا، چل کے دیکھے کون۔ تو فرمایا میں پیچھے ہو لیا اور حضرت آگے تھے، ڈار سے دیکھ کے تو حضرت مدنی لیتے ہوئے تھے اور سر کے نیچے اینٹ تھی، رومال منہ پر تھی، جگایا اور فرمایا حضرت آپ نے ظلم کیا، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے یہ سوچا کہ آپ کے معمولات میں دخل نہ دوں۔ کیا بات ہے؟ تو اٹھایا لے گئے تو دیکھا تو سر پہ رومال تھا، خلاف عادت ٹوپی نہیں۔ تو حضرت جو گئے تو حضرت کلے پر پگڑی باندھتے تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، تو وہ پگڑی بڑی بنائی لے آئے، فرمایا یہ آپ لے لیں، قبول فرمائے، سر تو آپ کا قیمتی ہے، میری پگڑی اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ قبول تو کر لیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ان کو چوما اور چوم کر کے فرمایا حضرت ناراض نہ ہونا، یہ میں تبرک کا نہ رکھ دوں گا گھر میں، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انگریز کے کارخانے کا بنا ہوا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا۔ یہ تھے لوگ، یہ تھے لوگ
دوسرا واقعہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت یہ بار بار کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤں اور دعا کراؤں، لیکن میں عملوں سے ننگا ہوں، میرے پاس تو عمل ہے نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، تو کس منہ سے جاؤں اس ولی کے پاس؟ تو میں نے یہ جا کے ذکر حضرت تھانوی سے کر دیا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے شاہ صاحب کو مجھے بار بار کہا، شاہ صاحب کہتے ہیں میں ڈر کی وجہ سے نہیں جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ صاحب کو میرے سلام عرض کر کے فرمانا کہ بھائی ننگی اولاد ماں باپ کے پاس آیا کرتی ہے، ماں باپ کپڑے پہنوا دیتے ہیں، عیب نہیں سمجھتے۔ تو شاہ صاحب نے تیاری کی، مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ساتھ تھا، تو رستے میں اسٹیشن پر پوچھا کہ حضرت کوئی چیز قبول بھی کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ جو لے چلیں گے قبول ہو جائے گی، وہ قبول کرتے نہیں ہیں۔ کوئی فروٹ وغیرہ لے لیے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو حضرت فرماتے ہیں مولانا خیر محمد صاحب میں نے شاہ جی کو نہ بتلایا، مسجد میں جا کے لیٹ گئے اور میں نے جا کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے عرض کہ شاہ صاحب ہے، فرمایا اچھا تو ان کو بتلائیے نہیں، میں چلتا ہوں، خلاف بابو خلاف بابو چل پڑے۔ تو شاہ صاحب کا ادھر کو منہ تھا اور حضرت فرماتے تھے ادھر شاہ حضرت آئے، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ میں ساتھ تھا، تو آ کے بیٹھ گئے شاہ صاحب کی پیٹھ کے پیچھے، بیٹھ کے معان کر لیا سوتے ہوئے۔ تو حضرت شاہ صاحب جلدی جلدی اٹھ بیٹھے اور یہ کہہ کے فرمایا شاہ صاحب یہ کیا لائے ہو میرے لیے؟ تاکہ اس کا دل خوش ہو، لاؤ دکھاؤ مجھے، آپ کیوں میرے سے ڈرتے؟ جو لائے ہو میں قبول کرتا ہوں، میری تو دعائیں ہر وقت آپ کے لیے۔ تیسرا واقعہ، جب شاہ صاحب پر لال موسے والا کیس چلا، بغاوت کا کیس، آرار کی جوانی تھی، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن احرار جیسی جماعت نہیں گرا، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن احرار جیسی جماعت نہیں گرا۔ پتہ نہیں وہ فرشتے تھے کیا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اور جناب کوئی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو اس دھرتی میں جن کے پاس 90,000 رضاکار متحدہ ہندوستان کے وقت موجود ہو، یہ بہت بڑی سوچ ہے۔ 90,000 اور فل غریب مزدور 3 سال قید ہو گئی، گھر میں کھانے کو دانے نہیں، آٹا نہیں، کپڑے نہیں ہیں، لیکن نعرے لگا کے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 70,000 نوجوان میں نے تحریک کشمیر میں گرفتار کرائے، 70,000 طاقت تھی، انہوں نے انگریز کو طاقت سے نکالا، طاقت سے۔ تو مولانا قیم الدین صاحب تھے، وہ حضرت شاہ صاحب سے مرید تھے، رضاکار سے آ رہے تھے، وہ کہتے تھے میں ملاقات کے لیے گیا، میں جا کے رونے لگ گیا کہ شاہ صاحب پتہ نہیں انگریز بے ایمان ہم کو چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا، سزائے موت ہو جائے گی۔ تو شاہ صاحب نے مسکرا کے کہا بھائی مجھے پھانسی کسی کا باپ نہیں لگا سکتا، فرمایا کسی کا باپ مجھے پھانسی نہیں لگا سکتا۔ کیسے کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسے، حضرت امروزی جیسے، حضرت رائے پوری جیسے بزرگ اور حضرت مدنی جیسے اولیاء اللہ مسلح پر بیٹھ کے میرے لیے دعا کرتے ہوں تو انگریز کے باپ کی طاقت ہے مجھے پھانسی دے، ان کے باپ کی طاقت ہے یہ مجھے پھانسی نہیں دلوا سکتے۔ میرے اللہ کے دربار میں حضرت تھانوی سے لے کر کے لاہوری رحمت اللہ علیہ تک بیٹھے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبید اللہ انور، علماء دیوبند۔ او مبارکباد تجھ کو اے زمین دیوبند، او مبارکباد تجھ کو اے زمین دیوبند،
تو نے دنیا میں دیا ہے دین کا جھنڈا بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، راضیوں قاری مفتیوں حافظ سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند. ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جاننے والا نہ جاننے والا، پڑھا ہوا ان پڑھ عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو، مسلمانوں، ایمان والےو، اسلام میں پوری طور پر داخل ہو جاؤ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کامل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جن کی زندگی گزرے وہ مومن متقی پرہیزگار. میں کسی شیخ پورے کی جیل میں مدت تک شیخ پورے میں رہا. پرانے شیخ پورے میں بھی میرا مکان تھا، لیا تھا کرائے پر جماعت کی طرف سے، اور یہاں بھی ننکانے بھی مدت تک رہا. تو میں نے ساگر ہل تقریر کی مرزائیوں کے خلاف. اس وقت تو جناب کافر کہنا جرم تھا. یہ تو کمائی ہے امیر شریعت کی، ان کی کمائی ہم کھا رہے ہیں. جانے تو ان لوگوں نے دی اور غازی بن گئے ہم. تو میں نے تقریر کی کہ مرزا غلام محمد قادیانی الو کا پٹھا. اب کیس چلا یہاں شیخو پورے میں، ضمانت ہوئی. مقصود انصاری مجسٹریٹ تھے. تو اس نے جب کیس پیش ہوا تو میرے سے کہا مولوی صاحب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ عالم ہو کے ایک شریف آدمی کو الو کا پٹھا کو. اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ شریف ہے یا کمینہ ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا، آپ میرا کیس تو سنیں. تو میں نے گواہوں کی فہرست دی 13 آدمیوں کی. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سر فہرست مجلس عمل. اس وقت ہم گرفتار ہو کے واپس آ گئے. تاریخ چلی، 20,000 آدمی نوجوان شہید ہوا. سرکاری رپورٹ ہے 20,000 تاریخ ختم نبوت میں 53. تو میں نے مجلس عمل کے جو مرکزی لیڈر تھے ان کی فہرست پیش کر دی میرے پاس. تو مجھے اسٹیج نے میرے سے کہا مولوی صاحب یہ آپ کی تقریر میں موجود تھے. انہوں نے سمجھا شاید جیسے کہ عام مقدمے چلتا ہے، یہ آ کے کہیں گے کہ مولوی لقمان نے یہ نہیں کہا کہ مرزا الو کا پٹھا ہے. میں کہا نہیں جی، یہ آگے کہیں گے کہ ٹھیک کہا. کہیں گے رہائی کیسے ہوگی؟ میں نے کہا میرا مقصود رہائی نہیں. اگر یہ 13 کے 13 کے کہہ دے کہ الو کا پٹھا تھا تو پھر مجھے رہا کر دینا یا سب کو اندر کر دینا. ان کا بھی تو جرم ہے جو یہ آ کے ماشاء اللہ کا صدر سے یوں ہوا. خیر بھائی اب جناب دیکھو، میں ایک دن جو آیا تو دیکھو تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ عدالت پوچھ رہے ہیں کہ مقصود انصاری کی مجسٹریٹ کی کون اکیلے، بالکل اکیلے، ایک لوٹا صاحب جائے نماز بغل میں ہاتھ میں امام الاولیاء حضرت لاہوری، شیخ التفسیر حضرت امام مولانا حمد علی لاہوری. تو میں نے تو یہ فہرست تو پیش کی تو میں نے تو یہ خیال کیا کہ میں جاؤں گا حضرت کو لے آؤں گا. ان میں بخاری صاحب کا نام تھا، مولانا ابوالحسنات کا نام تھا، مظفر علی سمجھی کا نام تھا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، اور ریاض اختر کا نام تھا. اچھا اب میں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا چپراسی سمن لے آیا اور مجھے نہیں پتا تھا بھی کیا کیس ہے. لفظ ختم نبوت کا تھا.
تو میں نے کہا کہ آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو اور میں یہ رپورٹ کروا دوں تو جھوٹ ہے کہ بھی میں نہیں، میں آیا ہوں، بات کیا ہے عدالت میں پیش ہوئی۔ خیر ہم نے کہا حضرت ابھی آپ کے دوست مولانا لال سن اختر بھی تھے، خیر ہم پیش ہوئے عدالت میں، تو انہوں نے کہا جناب مجسٹریٹ نے درخواست دی وکلاء نے، چودھری عبدالغنی صاحب میرے وکیل، اللہ ان کو وقت دے۔ اچھا تو بڑا قابل آدمی تھا، تیاری ہم کرواتے تھے، 250 حوالہ کالیے 250 ہوتے۔ رات کو ملا سڑک پر مرحوم میں نے لاہور میں کیس تیار کیا، پوری رات ہم نہیں سوئے، اور جو غلیظ کالے بردے کی کتاب میں تھی ہم نے فہرست بنائی، کتابوں میں نشانے رکھی، پورا جناب آدھا ٹرک کتابوں کا مطالعہ، اور جناب علی وکلاء نے درخواست دی کہ جناب کیس اثر کے بعد لگے تاکہ ہم بھی سن سکیں۔ انہوں نے کہا مجسٹر نے کہا ٹھیک ہے، اب اثر کے بعد ہم میرا کیس لگا۔ سب سے پہلا آج عدالت کا کمرہ اندر بھرا ہوا، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں بھی کیا ہوتا ہے۔ مرزا ایک انور تھا میرے خیال میں، وہ بھی وکیل تھا، یہ پیشوا ان کی طرف سے۔ سب سے پہلا حوالہ جو مولانا لال مرحوم نے دیا مولانا لال نے، تو وہ یہ تھا نجم الہدا کا صفحہ 10 کھولا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جو مرزا غلام محمد نے لکھا، جو مجھے نہیں مانتا وہ جنگل کا سور ہے اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ جب یہ پڑھا اب تو کوئی بچا بھی نہ کوئی ولی نہ کوئی نبی، توبہ میری کوئی نہ بچا۔ اس نے کہا اچھا یہ لکھا، دکھائے کتاب۔ آج پڑھا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کہے جناب یہ غلام احمد کی کتاب ہے، جناب لکھا ہوا ہے خاص خاص غلام احمد۔ اس کو بات کوئی بھی کہتا ہے کہ پراولو کا پتہ اور مولانا لال حسین کی ادا کی کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ قبلہ آپ کا کیا جو میں ان کو بےمان کہتا ہوں، کافر کہہ دوں، پھر اس سور والی فرق میں آپ بھی ہیں، صدر ایوب بھی ہے، ساری حکومت ہے، ہم تو عادی ہیں گالیاں سننے کے، لیکن آپ بھی آ گئے، بڑا الو کا پڑتا تھا۔ پھر جناب ہم نے تو حوالے میں ایک حوالہ یہ پیش کیا کہ مرزا کہتا ہے جو میرے مخالف ہیں میرا دل کرتا ہے کہ پیالے گالیوں کے بھر بھر کے ان کو پلاتا جاؤں۔ جب کہنے کے تھک گیا نا تو پھر ہم نے نور الحق کا وہ حوالہ پیش کیا جو کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا ان پہ لعنت 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 لعنت، ایک دفعہ نہیں کہا 1000 دفعہ کا، لکھا بھی 1000 دفعہ کتاب میں لعنت 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 لعنت۔ تو مولانا لال صاحب نے پڑھنا شروع کیا تو مجسٹریٹ کے پیٹ میں درد، وکیلوں کے پیٹ میں درد، اور مولانا نے درد سے شروع کیا لعنت 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 لعنت۔ آئے آئے اب سننے والی بات ہے جس سے میں نے بات کی، اس نے مجھے کہا اگلے دن کہ پرسوں کی پیشی جمعرات تھی، ہم لاہور چلے گئے، مولانا لال صاحب اختر کے یہاں ٹھہرے، سویرے رات کو ہم مجلس ذکر میں حضرت کے یہاں شامل ہوئے۔ تو مجلس ذکر کے بعد مولانا لال صاحب اختر مرحوم نے کہا حضرت دعا مانگے کہ کل مولوی لقمان کا فیصلہ ہے، اللہ بری کر دے۔ تو حضرت نے ہاتھ دعا کے اٹھائے، فرمایا اللہ استقامت نصیب ہو۔ اب مجھے تو نیا آدمی کا پتہ نہیں تھا، تو باہر نکلے تو مولانا صاحب اختر نے کہا بستر آپ کے پاس ہے، بیگ کپڑے من کا کیوں گئی؟ کہنے لگے آپ کو سزا ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ عالم الغیب ہیں؟ کہنے لگے نہیں، حضرت نے استقامت کا لفظ فرمایا ہے، رہائی کا نہیں فرمایا ہے۔ میں حیران ہوا، میں گیا تو اس دن آیا فیصلہ سننے کے لیے، بارش ہو رہی تھی، مجسٹریٹ نے کہا جناب کل پیش، اس وقت جمعے کی پیشی نہیں ہوتی تھی۔ میں آیا تو حضرت مغرب کی نماز پڑھ کر مسلح پر کھڑے تھے اور ادھر کو رکتا، مجھے دیکھ کے تعجب فرماتے آپ کیسے آ گئے؟ میں کہا حضرت کل کی پیشی ہے۔ میں گیا تو جا تو سر 1 سال کی سزا اور محض کہہ دیتا ہوں میں مجبور ہوں، ڈی سی مرزائی ہے وہ کہتے ہیں اس کو سزا کرو، چلو جی ہو گئی سزا۔ اب اس نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کو سزا کی لیکن رہائی ہو جائے گی غالب پر۔ میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ تو مولانا مرحوم آتے تھے میں ہفتے میں ملاقات کے لیے، تو حضرت کو جو پتا چلا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت نے وظیفہ لکھ کے بھیجا مولانا اختر کے ہاں، فرمائے یہ 12,000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، 12,000، اور شروع کرنا ہے کس وقت؟ سورج نکلنے کے بعد، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ختم کرنا ہے، باوجود ایک جگہ
بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور یہ لکھا فرمایا کہ سب چیز اللہ سے اختیار ہے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا پھانسی کے پٹے پر بھی کھڑا ہو تو اللہ وہاں سے بھی نہیں دے گا. خیر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، ذرا سے میرے اختیار میں نہیں، آپ کو پتا رہا ذرا وقت لگے گا کہ بلا انشاءاللہ تو جیل نہیں جانا پڑے گا. جب جاؤ گے تو میں لکھتے بھیجوں. اللہ تو جناب اب اس میں جو مجھے بات ہو گئی، جو الو کے پٹھے کی تشریح تھی تو مجسٹریٹ کہتا تھا مجھے کتابوں میں یہ دکھاؤ کہ مرزے نے تمہیں الو کا پٹھا کہا ہے، آپ نے الو کا پٹھا کہا. میں چلا گیا ملتان جاتا تھا تو شاہ صاحب جاتا تو پہلے رودات پوچھتے ہاں بھائی کیا بنا. اللہ شاہ صاحب نے میرے سے پوچھا کیا بنا کیس کا کیا بنا بھائی. میں نے کہا شاہ جی پکدا ہے پھنس گیا حل نہیں ہوتا. مجسٹریٹ کہتا ہے کہ الو کے بجائے الو کا پٹھا دکھاؤ. الو تو مل گیا، الو کا پٹھا نہیں مل گیا. میں بھی بیٹھا تھا کہ مولانا لال حسین بھی آتے تو شاہ صاحب کہتے ہیں رام علی لال حسین مناظر اعظم مناظر اعظم مناظر. مولانا حسن ہنسنے لگے شاہ جی کیا ہوا کہ آپ کو یہ الو کا پٹھا بھی نہیں ملتا. شاہ جی الو تو ملا ہے. فرمایا یہی تو جواب ہے بھائی، آپ ان کو کہیں الو ہوتا ہے بڑا، پٹھا ہوتا ہے چھوٹا. بھائی اس نے تو ہمیں الو کا، ہم نے کہا الو کا پٹھا کہ چھوٹا الو بچہ، ان نے ہمیں الو کہا کہ الو کا ہفتہ، تو بڑی گالی انہوں نے دیا ہم نے دی. عقیدت رہے گی، عقیدت رہے گی، محبت رہے گی، زمانے کو تیری ضرورت رہے گی. عقیدت رہے گی، محبت رہے گی، زمانے کو تیری ضرورت رہے گی. ہر وقت ٹوٹا ہے تاریخ اس کی، وفات امیر شریعت رہے گی. کیا فقیروں کے لیے دولت رتبہ کم ہے؟ وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور، وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور، اس رتبے میں کہیں عرش معلا کم. یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اللہ اللہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خبردار مولانا خلیل احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حکم اب بھی باقی ہے، حکم اب بھی باقی ہے کہ جب حضور پاک کے روضے پر جانے کا اتفاق ہو، نصیبہ اور مقدر کھل جائے تو وہاں بھی زور سے آواز مت نکالو، اور یوں آواز نکلے آہستہ آہستہ. نبی پاک کے آوازے سے اس وقت یہ حکم ہوا صحابہ کرام تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اگر آواز اونچی کر دی انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل چھیلوں کا پتہ نہیں لگے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم.
فرمایا وہ نصیبے والی جماعت ہے، وہ نصیبے والے لوگ ہیں، ان کے درجے بلند ہیں جنہوں نے اپنی آواز کو نبی پاک کی آواز سے نیچا رکھا۔ اللہ مولانا خلیل احمد دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب بھی تمہیں حضور پاک کے روضے پر جانے کا اتفاق ہو تو درود پاک اتنی زور سے نہ پڑھو کہ نبی پاک کے آرام میں خلل آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے کتب گزرے ہیں، تو کسی نے مسئلہ پوچھا، فرمایا ارے بڑوں کی بات کہتے ہو؟ میں مجلس میں بیٹھا تھا کہ مفتی مشتاق احمد مالیر کوٹلا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضور پاک کے روضے پر حاضری دی اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور صحیح کے روضے سے جواب ہوئی وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ مفتی مشتاق احمد مالیر کوٹلا کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو چرچا تھا ہندی نوجوان آیا ہے، سلام عرض کیا اور حضور صحیح کے روضے سے جواب آئے۔ 22 سال نبی پاک کے روضے کے سائے تلے حضور صحیح کے دین بڑھائی۔ اللہ نے یہ شرط علماء کو بست دیا بقول حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے تھے ہیں تصرف تھی کہ جو حضرت مدنی کے چوٹیوں میں علم ہے احمد علی کی کھوپڑی میں ہوئی۔ حضرت فرماتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا جو پسینہ جوتے میں گرتا ہے اگر ان کے برابر آدمی ہو جائے تو غنیمت۔ کیا ہمارے بزرگوں کے کثر نصیب تھی۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھو، وہ فرماتے تھے میں سید کا دامن خالی ہو گیا، جو کچھ تھا لاہوری لے گیا۔ میں ساتھ تھا کوئی بیٹھ کے گیا تھا، زیادہ فرماتے بھائی بیعت کرنی ہے تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے جاؤ، میرے پاس کیا رکھا۔ اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے باطل کے لیے چلتا پھرتا بم ہے عطا اللہ شاہ۔ اور میں نے مولانا بشیر احمد پسروری کے یہاں رات گزاری تو سویرے تہجد کے ٹائم میں ان سے پوچھا، بڑی دیر کی بات ہے سن 50 کی، میں نے پوچھا حضرت یہ فرمائے کہ اس وقت پاکستان میں بڑا ولی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت لاہوری رحمت اللہ۔ میں نے کہا جی ان کے بعد فرمایا عطا اللہ شاہ بخاری۔ تو میں چپ ہو گیا، میں نے کہا شاہ جی کے ساتھ ہم رہتے ہیں ہر وقت مذاق یہ وہ، کوئی خاص عبادت بھی نہیں کرتے، ایسی بات بھی نہیں۔ تو حضرت نے مولانا پسوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ مولوی صاحب شاہ صاحب نے جہاد کے راستے سے روحانی ترقی کی اور آپ سمجھ نہیں سکتے، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بخاری کا کیا مقام ہے تو ان کے پاؤں ٹھول ٹھول کر کے آتی ہے۔ اور یہ حضرت لاہوری صاحب نے فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بھی ہمارے اکابر نمونہ تھے، اسلاف کا نمونہ۔ ہاں جو میں عرض کر رہا تھا تو حضرت نے مجھے یہ چٹھی لکھی وظیفہ پڑھو، ادھر سے یہ ہوا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں بھی تھیں۔ جب سیشن کورٹ میں میری اپیل پیش ہوئی تو سارا کے سیشن جج نے پڑھا، فیصلہ میرے پاس موجود ہے۔ تو سیشن جج دیکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ مولوی لال حسین واقعی مرزا نے بڑی گالی دی، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے بھی دو۔ جج ہے بات میں سے بات نکالتے ہیں، ٹھیک ہے اس سے میں تمہیں گالیاں دی، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے گالی دو۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا حوالہ ہے جو مرزا نے گالی کو جائز کہا ہو؟ تو مولانا لال صاحب سر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر یہ حوالہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جیسے کوئی القاء ہوتا ہو فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں وہ بات ڈال دی، تو میں نے ازالہ اوہام جیسے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا جناب یہ بھی حوالہ ہے، میں نے کہا دکھاؤ۔ وہ یوں لیتا رہتا تھا، شیطان جائے یوں سیدھا ہوا، اینک چڑھائی تو مولا لال صاحب سر نے حوالہ پڑھا کہ مرزا کہتا ہے جو گالی نہیں دیتا وہ مشرک بے ایمان ہے۔ بالکل یہی حوالہ ہے، جو گالیاں نہیں دیتا وہ مشرک بے ایمان ہے۔ تو شیطان جائے نے کہا لکھو فیصلہ۔ اب جناب والی فیصلہ نکالنا شروع کیا اور یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب میں گالی دینا عبادت ہے، ان کو جتنی گالی دو کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، لیکن میں مولوی لقمان کو 9 مہینے کی قید معاف کر کے 3 مہینے سزا دیتا ہوں مارشاء اللہ کی خلاف ورزی ہے۔
مرزے قادیانی کے گالی دینے میں کوئی گراہ نہیں۔ اللہ، ہمارے بزرگوں کی محنت کی بھی کیا بات ہے۔ مرزا ہی یاد رکھیں گے، چاہے انگریز نے ان کو پالا پر ہمارے بزرگوں نے ان کا کچومر نکال دیا۔ بھائی آخر وہ شہداء کا خون رنگ نہیں لائے گا۔ میں اپنے افسران کو کہتا ہوں، انگریزی زدہ ذہنوں کو کہتا ہوں کہ انسان بنو۔ یہ تحریک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ایک جلوس نکالنے کی ضرورت ہے پورے ملک میں، پھر آگ لگے اور پھر بجھا نہیں سکو گے۔ یہ جو کلمے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، اگر علماء قابو ہوں تو 2 منٹ کی بات نہیں۔ میرے ضلع میں تو کلمہ پڑھ کے مرزا ہی دیکھے تو میں ان کے منہ پہ جوتا باندھ دوں۔ ہاں، ماں نے بیٹا نہیں جنا، مرزائیوں کے گھروں کو میں نے آگ لگوا دی تھی 77 میں، 74 کا سن جب حضرت بنوری تھے، آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، پوری دکانیں جلوا دی، ایک نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا تم کو بٹھا دو، میں گرفتار ہوں گا۔ پر دن کو 12 بجے تڑم تڑم، کوئی مرزائی نہیں چھوڑا، کوئی مرزائن نہیں چھوڑی، معافی مانگتے پھرتے تھے اور خدا کے لیے بچاؤ، مار 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 کر کے کچومر نکال دیا۔ اب مجال ہے پورے ضلع میں ایک جلسہ سوال ہی بدل، جس گلی میں میرا مکان ہے وہ آدھے مرزائی ہے، کچھ نکل گئے کچھ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس دھرتی میں ہے ہی نہیں جلسہ ہونے اور ضرورت نہیں کسی افسر کو کہ ایسا وہ کرے مرزائیت کی یا کسی باطل فرقے کی وہ جناب سرپرستی کرے۔ میں نے جوتا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندے، اللہ نے جتنی مولوی کو طاقت دی ہے کس کو؟ بشرط مولوی ہو۔ اللہ نے جو عالم کو طاقت دی ہے کسی کو؟ لڑتے ہیں، اگر عالم ہو تو حکمران لڑتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے نوجوانوں کو کچھ لوگوں نے مارا تو میں نے کہا جناب برابر میں گرفتار کرو، وہاں کسی کو کہا، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے 4 آدمی تو گرفتار کرتے ہیں، 5 آدمی جو ہے ان کا سارا خاندان مجسٹریٹ ہے، MLA ہیں، MPA ہیں، حکومت ہے، خدا کے لیے نوکری میری ختم نہ من کا ہو جائے، پھر اور مر جائیں گے، ایسی اور آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ یا تو یوں کہو بھی میں صحابی کا بیٹا ہوں، میں ایسی صحابی کا لڑکا، لہذا ایسا پھر نہیں آ سکے گا، تو یا مہربانی کریں آپ سب۔ انہوں نے باقیوں کو گرفتار کیا، وہ جو بڑا تھا میں نے کہا ان کو میں بیٹھا ہوں گرفتار کروا کے جاؤں۔ اب جناب وہ جو بڑے آدمی تھے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، ملکمان یار بعد آ جا، خدا کا واسطہ ہے، چلو ہمیں ہاتھ کڑی نہ لگاؤ اور یوں لے آتے۔ میں نے کہا نہیں، گھر سے ہاتھ کڑی جیسے میرے رضاکاروں کو ہاتھ کڑی لگی، ٹھیک ہے فساد بری چیز ہے، وہاں سے ہاتھ کڑی ڈلوائی، جیل میں ڈلوایا اور جناب علی ریمانڈ ان کا لیا اور پھر جناب علی گرفتار ہو کے عدالت کے کٹہرے میں میں ساتھ تھا۔ پیٹی والے دن تو میرے سے پیشی نے کہا جی اب تو ضمانت لے لے، میں نے کہا لے لو، اب برابر کا کتاب۔ میں کہتا ہوں کسی بڑے سے بڑے آدمی کو خدا نے وہ جوہر نہیں بخشا جو علماء حقہ کو دیا، خدا کی قسم۔ یہ ہمارے علماء حضرات جو دوبند ہے، انہوں نے سکہ بنوایا اپنا سکہ کیا، جیلوں میں بیٹھ کے چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ امیر شریعت کے پاؤں میں بیڑی ہے، ہاتھ میں ہتھ گڑی ہیں، لاہور سے چلان ہوئے، جب ملتان اسٹیشن پر پہنچے تو پولیس کو حکم تھا پیدل لے جاؤ، سواری نہ دو، ہار کی گرمی، لوہے کی بیڑی نے پاؤں میں لگی تو جناب علی رگیں ٹوٹی اور خون سے جوتا بھر گیا۔ تو وہ جو پولیس کا دستہ تھا انہوں نے پوچھا متاثر ہوئے شاہ جی آپ صحیح نسل سید ہیں، خدا کے لیے بد دعا نہ کرنا، ہم تو انگریز کے نوکر ہیں، مجبور ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا جتنا میں آج خوش ہوا کبھی نہیں ہوا کہ نان حسین کی سنت تو آج پوری ہوئی، حضور حسین کی سنت تو آج پوری ہوئی، جو دہکتی ریت کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جو اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین،
جو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، کٹ گئی گردن لیکن نہیں پاس تھی بیت وہ حسین۔ دشمنوں کا قتل کیجیے، زخم کھاتے جائیے، سینہ تیروں سے ہو چھلنی مسکراتے جائیے۔ کب شہیدان وفا ہوتے ہیں پابند حیات، موت ان سے سیکھتی ہے آگے آئینے حیات۔ سرخی خون شہیدہ سے فلک ہے لالا گوں، ہے فلک پر حشر تک اس رنگ خونی کو تباہ۔ کون روز آزمائش صابر و شاکر رہا، کون سینہ تان کر لایا تھا تابے حادثہ، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس شیر نے روز عاشورہ سرے میدان دی تھی باطل کو مات۔ روتے ہیں جن و بشر حور و ملک کس پر بداؤ، کس کی مظلومی کا چرچا ہے آج در شجاعت۔ وہ لوگوں حضور کا دین چوبنے سے نہیں آیا، مار کھانے سے، ہڈیاں توڑوانے سے، جیلیں کاٹنے سے، آگ پہ لیٹنے سے۔ حضرت بلال کے پاؤں میں رسیاں تھی اور کافر مشرکین مکہ گھسیٹ رہے تھے۔ سر مبارک لگتا ہے پتھروں پر، وجود زخمی ہے، ریت پر لٹایا، انگاروں پر لٹایا، پیپ نکلی۔ حضرت بلال کے پاؤں میں رسیاں تھی اور کافر مشرکین مکہ گھسیٹ رہے۔ سر مبارک لگتا ہے پتھروں پر، وجود زخمی آئے، ریت پر لٹایا، انگاروں پر لٹایا، پیپ نکلی، خون بہا تو انگارے ٹھنڈے ہو کے رات بن گئے۔ امیہ نے پوچھا ابو جہل بتلا، ابو جہل نے بھیجا امیہ کو، پوچھا بلال اب بتلاؤ، ہڈیاں تو چل رہی ہے، گوشت رہا نہیں، کیا خیال ہے اب بھی قبری والے کا کلمہ پڑھو گے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کی قسم او امیہ تمہیں غلط فہمی ہے، میرا گوشت تو جل گیا ہے پر میرے ایمان میں فرق نہیں آیا۔ کہاں یہ شان، کہاں یہ وقار، مدینے کے پھر کیوں نہ خار پھولوں میں، نبی کے سایہ رخسار کی بدولت ہے یہ رنگ روپ، یہ نقش و نگار پھولوں میں۔ زمانہ بھر میں ہے اصحاب پاک کی خوشبو، مہک گیا چمن دار چار پھولوں میں۔ بھائی ہمارے اکابر نے دو کام کیے، ایک تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ملک آزاد ہو، دوسری کوشش تھی کہ اس خطے میں قرآن کا قانون آ۔ ایک تو مراد پوری ہو گئی، اب دوسری مراد انگریز نے ہمارے سے بدلا لیا۔ انہوں نے کہا بابو نکال تو رہے ہو لیکن ہم اپنی اولاد کو دے جائیں گے سربراہی اور نمبرداری۔ ہم نے تو پھر بھی کچھ رعایت کی ہے، یہ ایسے موسرے چھوڑ جائیں گے کہ ہم سے بھی زیادہ تمہاری خدمت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اسمبلیوں کا منظر دیکھو، عورتیں ہی عورتیں نظر آتی ہیں، ننگے سر ہیں، سرخی پاؤڈر ہے، گلے میں تھیلا ہے، پرس ہے، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ۔ اسلام کی خواتین ہیں یہ بے نظیر عورت کی سربراہی جائز نہیں ہے۔ جب یہ تھی نا وزیر اعظم تو باہر کے ملکوں میں گئی، اب کیا کرتے ہو؟ میں فلن پر شو کرنا تو امریکہ اور برطانیہ کے سیاحوں نے پوچھا بی بی کتنی تیری اچھی زندگی تھی، ننگے سر پہ تھی، کالج میں پڑھتی تھی، آزاد تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ تم نے اتنی بڑی چادر اوڑھ رکھی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا؟
الٹا تو وزیر اعظم ہے، خود مختار ہے، اب تو دوپٹے پہننے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا میرے ملک کے علماء جو ہیں بڑے سخت کی ہیں، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، ویسے نہیں جینے دیتے. اگر میں نے بال اتروا لیے اور چادر اتار دی، ان کی ڈر کی وجہ سے تو میں تسبیح ہاتھ میں لیے کر رہی ہوں اور چادر، تو مجھے کیوں، میں تو ہوائی اڈے پر اترتے ہوئی میرا جنازہ نکل جائے گا. ہاں دیکھو کتنی علماء کا ڈر ہے، یہ علماء کی قربانی اور خدمت کا نتیجہ ہے. ناراض ہوں نا، میں علماء دیوبند کی بات کرتا ہوں، علماء دیوبند کی بات کرتا ہوں. اچھا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر قبلہ و کعبہ و بیت المقدس جناب نواز شریف صاحب مدد اللہ علیہ، ہاں 2 لال اللہ نے ہمیں دیے ہیں. ایک نواز شریف کی شکل میں اسلام آیا، ایک قبلہ اور 99 سال کا بچہ جناب اسحاق مدد اللہ علیہ. ہاں سبحان اللہ، صدقے جاؤں صدقے. جناب اسلام عورت کو ہٹا دو ورنہ اسلام نہیں بچتا، چلو بھی نکل گئی. اب جب ان کا اقتدار آیا تو قبلہ نواز شریف مدد اللہ علیہ نے پہلے تو جناب شریعت بل کا کچومر نکال دیا، کہیں کا نہ رکھا. پھر مالدیپ کے دورے پہ وزیر اعظم بننے کے بعد یہ میں دکھ کی وجہ سے کرتا ہوں، نظر نہیں کہتا، بات رونا آتا ہے کہ کیا مسلمان ہے. بیوی کو، بیٹی کو، بہو کو ننگے سر دورے پہ لے گئے کہ آؤ اسلام کے خواتین دیکھو، ہم یہ اسلام نافذ کریں. اور چوتھا تحفہ ہمیں دیا ہے بی بی آبدہ، سیدہ آبدہ، یہ تحفے میں دی ہے کہ اسلام ایسا ہوگا جیسے یہ ہے. ہاں جی. اور فخر امام وزیر قانون بھی کافر. ناراض ہو نا بھائی، ہمارے علماء دیوبند کا مسلک ہے جو صحابہ کو سب کرتا ہے، یک لخت نا جو سب صحابہ کرتا ہے وہ تیرے اسلام سے خارج ہے. ہاں جی. تو جناب وزیر قانون اکثریت اہل سنت کا، اور بی بی آبدہ صفی اور مشیر، پہلے بغل میں رہی مشیر جو تھی، جس حکومت کو مشورہ عورت سے، پھر ماشاء اللہ حکومت ہی ماشاء اللہ ولی اللہ کی حکومت. ہاں جی اللہ. اور آپ اسمبلی میں مولانا جا کے دیکھے، کاروائی دیکھے، اور تو پر نظر پڑتی ہے. ایک کرسی اگر مرد ایم این اے کی ہے تو ساتھ یہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی ہے. یہ اسلام لائیں گے. آئے حضرت عمر سعید حضور سے کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں، کوئی انتظام کریں، عورتیں الگ ہوں مرد الگ ہوں. حضور نے فرمایا عمر غیرت میری بھی برداشت نہیں کر سکتی، پر میرا اللہ مجھے آڈر دے تو میں آڈر دوں. میں تو اللہ کے حکم کے سوا بولتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. میرا میٹھا مدری نہیں بولتے جب تک میرا اللہ بلوائے نا. میں آڈر آئے تو میں پردے کا آڈر کا اعلان کروں. ابھی یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شروع تھی کہ خدا نے قرآن نازل فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. امام الانبیاء میں حضرت عمر کی غیرت کی تائید میں قرآن نازل کر رہا ہوں. 42 قرآن پاک کی آیاتیں ہیں
جو حضرت عمر کی راضا کرتے تھے اللہ تعین میں قرآن نازل فرما دیتا. واہ عمر تیری مزار مبارک پہ کروڑوں رحمتیں نازل. ہم کہیں نہ کہیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے 70,000 فرشتہ سویر سے لے کر کے عصر کی نماز تک حضور صحیح کے روزے اطہر پر درود چلا رہے گا. وہ 70,000 بدل جاتا ہے اور 70,000 اور آ جاتا ہے. فرمایا 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتہ درود سلام کرتا ہے. اور جو ایک دفعہ 70,000 جس فرشتے کے گروہ نے درود پاک پڑھائے قیامت تک کے لیے دوسری باری ان کی نہیں آئے گی. اتنا کثرت ہے. اور یہ بغلوں میں سوئے ہوئے حضرت ابوبکر سے حضرت عمر سے ان پر یوں رحمت برس رہی ہے جیسے ساون کی بدلی بارش برساتی ہے. کیوں؟ شیعہ حضرات کی کتابوں میں ہے کہ جہاں سیدنا امام حسین دفن ہے رضی اللہ عنہ 70 میل تک جنت. میں کہتا ہوں نہیں مت بسر کلا. حدیث میں آتا ہے جہاں تک نظر پڑتی ہے جنت مومن کی قبر خراب ہو جاتی ہے. کہ جہاں نواسا ہو تو 70 میل تک جنت اور جہاں نانا دفن ہو وہاں کوئی حد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں جھولی میں سلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر میں وفادار محمد ہوں میں تمہیں غار میں جھولی میں سلاؤں گا. یہاں تیری جھولی اور خود اور مزار میں تیری جھولی اور تیرا. امیر المومنین او حکمرانوں نواز شریف صدر اتحاد ہم تمہارے مخالف نہیں تمہارے کرتوتوں کے مخالف. اسلام کا قانون نافذ کر دو ہم تمہارے جوتے پالش کرنا عبادت کرنا. ہمیں کیا ہے مولوی کو جو خدا نے عزت دی ہے کس کو دی؟ یہ ممبر قسمت والے کو نصیب ہوگا. اللہ ان کی باتیں پوچھو. یہ کسی وزیر کسی صدر کسی بادشاہ کی قبر میں خوشبو آئی 6 مہینے اس درویش کی قبر مبارک رہے. میں عینی شاہد ہوں. میں اس وقت جیل میں تھا لاڑکانے جیل میں. شیخو پورے سے میرا چلان ہو گیا. جو کیس تھا میرے پر لاڑکانے میں صدر ایوب کے دور میں. تو کیونکہ ہمیں کیا کریں عادت پڑی ہوئی ہے تنقید کی. یہ کھرک کی بیماری ہے. تو میں نے تقریر میں کہا ان دنوں صدر ایوب نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ بھئی گولیاں تقسیم کرو بچے پیدا نہ ہوں. 32 کروڑ کے اخبارات نے لکھا بھی گولیاں تقسیم کی. میں نے لاڑکانے تقریر ٹھوک ماری کمپنی باغ میں. میں نے کہا کہ بلا آپ نے بھی مشورہ دیا ہے میں بھی مشورہ دیتا ہوں ایک رضاکار کی حیثیت سے پاکستان کے شہری کی اثر ہے. آپ نے کہا گولیاں تقسیم کرو اور میں ایسی دوائی بتلاتا ہوں میں کہا ایک نہ لگے اور بچہ بھی نہ ہو. گولیوں سے تو بچے پیدا نہیں ہوتے. ان دنوں جنگ اخبار میں لکھا اللہ نے ایک عورت کو 9 بچے دیے بجٹ وقت کراچی. میں نے کہا میری یہی ہے کہ مردوں کو خصی کر دو جان. اور میں نے کہا پہلے صدر صاحب تم خصی ہو جاؤ پھر تیرے بیٹے ہو جائیں پھر ہم کو معاف قربانی دے دیں گے انشاءاللہ بچہ کوئی نہیں پیدا. اب کھیت تو بندہ ہی تھا ماشاء اللہ تھا. مجھے محسوس تھے کہ ہماری صاحب ہنسے بڑا. میں عدالت میں ہنس کر لیکن کھڑا ہوں. کہ مولوی صاحب آپ لوگوں کو آرام نہیں آتا جیل کے سوا یہ ضرور کہنا تھا آپ نے. تو میں نے کہا بھائی میں نے گالی کو میں تو مشورہ دیا صدر نے بھی مشورہ دیا. میں نے کہا تم ایمان سے کہو میرا مشورہ بہتر ہے کیا ان کا. آئے اقتدار میں کیا کچھ نہیں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. فرعون بھی اسی طرح کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا ڈالا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کہ ملک میں زنا کثرت سے ہو لوگ بے غیرت ہو جائیں میرا مقابلہ نہ کر سکے. ہمارے حکمرانوں نے انہوں نے تو بچوں کو مروایا انہوں نے علماء کو مروایا. لیکن انگریز تھک گئے علماء کو پھانسی چڑھا چڑھا کے جو علماء جو بند کرتے نرا اللہ 1857 کی جنگ آزادی میں 500 جید عالم کو
سور کی کھالیں کو پرواہ کر کے انگریز نے زندہ زندہ کھل کر کے آگ میں جلایا تھا. ایک آدمی نہ تھا کہ جن کی گردن انگریز کے سامنے چکی ہو. تصویر کے دوسرے رخ میں لکھا ہے تامسن نے کہ ضلع شیخ پورا، گجرانوالا، سہیوال، لاہور، ان اضلاع کے ان جید علماء کو سولی پر چڑھایا گیا جو حضرت نانوتوی کے درجے کے عالم تھے. حضرت گنگوہی ہمارے شیخ اور مرشد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ برف کی چاٹو پر لٹایا. جب بدن شل ہو گیا اتارا، اٹھایا، زمین پر لٹایا، ہوش آئی، پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ اب بھی انگریز کی مخالفت کرو گے؟ فرمایا میرا بدن تو شل ہو گیا ہے پر میرے عزم میں فرق نہیں. کون تو میں لاڑکانے سے رہا کر گیا فیصلہ آباد جیل میں. حضرت نے مجھے وظیفہ لے کے دے. مولانا سننے والی بات ہے، نسبت خدا دے نسبت. تو ضمانت ہوتی نہیں تھی، شاشن جج نے نہ لی، مجسٹریٹ نے نہ لی. تو رات کو جو میں سویا تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں فرماتے ہیں بیٹا تیری ضمانت منظور ہو گئی ہے اور وہ سوموار کو تو نے جیل سے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ بخشے مولانا تاج محمود کو یہ جمعرات کو جناب روم کار لے کے آ گئے، بولے ماں تیری ضمانت ہو گئی. بھائی کس نے نہیں؟ کل یار مجسٹریٹ نے خود بلا کے کہا کہ ضمانت ہو گئی. اچھا میں نے کہا یار میں تو سوموار والے دن نکلوں گا. بولتا ہے انہوں نے کہا کیوں شوق ہے ایسا رہنے کا؟ میں نے کہا حضرت نے مجھے خواب میں یہ کہا. اچھا اللہ مولوی یار خواب کو سارے سچے ہوتے ہیں، کوئی سچا ہوتا ہے تم ہوتا. یہ روم کار میرے ہاتھ میں تو کہتے ہیں سوموار کو نکلنا، یہ تو تمہیں ایک منٹ بھی جیل میں نہیں رکھتے. میں نے کہا یار میرا یقین ہی ہے. کل میں بستر والا سامان لے آیا، جب ڈیوری میں آئے تو میرے کاغذات جو نکالے تو اس میں لاڑکانے کی حکومت اور مجسٹریٹ نے کہا تھا کہ مولوی لقمان کو رہا نہ کرو یہاں پہ. مجھے لے گئے سوموار والے دن میں 10 بجے وہاں سے پورے پورے. اور اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 1 دن پہلے. میں نے وہاں رستے میں پڑھا تو میں حضرت کی مزار پہ 15 دن کے بعد آیا. تو میں نے جو مٹی اٹھائی تو خوشبو تھی، میں نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اس کی پڑیا باندھی اور پڑیا باندھ کے میں نے 33 کیس میں رکھی کپڑوں میں. جب ملتان دفتر میں پہنچا بھی دوستوں کو دکھاؤں گا، خدا کی قسم میرا پورا 33 کیس مرتب. اللہ اکبر. ارے خدا کے بندے یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے یا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے. ہاں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل. ہاں فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے مروڑ شریف، سردی کی موسم تھی تو میں بھی وہاں سے سوار ہوا تو مل گئے دونوں. روک اسٹیشن اس وقت اتر کے مروڑ شریف جانا پڑتا تھا، بڑی سی سردی تھی. تو حضرت نے فرمایا تانگا لے آؤ. میں نے کہا حضرت بہترین کے پیدل چلے گرتے جائے اور جناب والی تکلیف سے جائے، حضرت دعائیں دیں گے. فرمایا ٹھیک ہے. 11 میل پیدل. تو حضرت کھڑے ہوئے بارش میں انتظار کر رہے تھے. خود پانی گرم کیا اور ہمیں وضو کروایا دلوایا اور منٹ کے بعد دعائیں دیتے تھے. اور مجھے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا حضرت دین رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہا بڑھانی اچھا کیا، دیکھو کتنے پیدا ہوا پیدل چل کے آنے. کیا کمال تھا ہمارے بزرگوں میں. کیا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو کپڑا کھچر کا پیش کیا بڑے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے. تو وضو کر رہے تھے تو شاہ صاحب یوں ٹیڑھے ہو کے بڑے حضرت کو کہتے ہیں حضرت دین پوری کو حضرت میرے سر پہ ہاتھ پھیر دو تاکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. حضرت عامی رحمت اللہ علیہ نے بڑے حضرت دین پوری کو لکھا کہ حضرت غیبانہ طور پر میرے سر پہ ہاتھ پھیر دو تاکہ میری نجات. اور حضرت تھانوی مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی شہر کے متعلق حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین پور کی وہ بستی ہے جس پر ہر وقت خدا کی رحمت برستی. میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء محمد کریم صحیح یہ تو اونچو کا حال ہے تو کملی والے کا کیا حال ہوگا. اللہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً
للناس بشیرا ونذیرا. ساری کائنات کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے دنیا کے لیے بھیجا. پوری کائنات کے لیے رحمت. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زندوں کے لیے بھی رحمت, مردوں کے لیے بھی رحمت, انسانوں کے لیے بھی رحمت اور جانوروں کے لیے بھی رحمت. کہ حضور سے بیٹھے تھے, اونٹ آیا, حضور سے کے کان مبارک میں کچھ آواز دی تو حضور ایک دفعہ فرمایا میاں اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس وقت تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ منہ مبارک سے حضور پاک کے لفظ نکلے نہیں اور عمل ہوا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے. فرمایا کہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہے, میں جانوروں کی بولی سمجھ لیتا ہوں. اس اونٹ نے مجھے کہا ہے کہ حضرت میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بھار نہیں اٹھا سکتا, میرا مالک میرے پر بھار تو لاتا ہے لیکن خوراک تھوڑی دیتا ہے. ان کو درخواست کرو کہ اب میرے پر بھی یہ بھار اور بوجھ نہ لادا کرے. حضور نے جب یہ فرمایا نوجوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آزاد کر دیا, آج کے بعد جہاں کھائے پیے میں نے ان کو آزاد کیا, میں اپنے کام ان کو نہیں لگاؤں گا. اللہ اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر کے جوانی تک الحمدللہ صغیروں سے پاک, کبیرے گناہوں سے پاک. اگر سردار تو عالم کی سیرت کو سمجھا ہے تو علماء دیوبند نے سمجھا ہے. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا. 1 میل سفر کرنے کے بعد واپس آئے. جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں سے بسم اللہ پڑھی. مریدوں نے پوچھا حضرت میل گئے کہ بھولی کوئی چیز بھولی بھی نہیں, واپس آ کر سفر شروع کیا. فرمایا حکم یہ ہے جب سفر کرو تو پہلے دایاں پاؤں اٹھاؤ. میں نے بھول کر کے بایاں پاؤں اٹھا دیا تو میں نے کہا یہ سارا سفر خلاف سنت نہ رہے. میں واپس آیا تھا کہ سفر حضور پاک کی سنت کے مطابق شروع کروں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو حضرت کو میں نے خط لکھا, عقل نہیں تھی, بچے تھے, چاہے میں مبلغ تھا, تو میں نے کارڈ لکھا, کارڈ کہ جناب علی کو جلسہ ہے, ختم نبوت کانفرنس ہے, آپ تشریف لے آئے. حضرت نے جواب کارڈ پر دیا, لال پنسل سے لکھا ہوا کہ اللہ نے اگر پیسے دیے تو میں پہنچ جاؤں گا. اب میرے ہاتھ مولانا جلیل کو مولانا ناراض ہوئے. میں بے ادب, تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ تو میرے سے مشورہ کر لیتا. حضرت کو خط لکھا اور کارڈ لکھا. تو میں ڈر کی وجہ سے پھر وہاں سے بھاگا لاہور آیا. حضرت نے مجھے فرمایا کہ کیوں آئے ہو بھائی؟ میں نے کہا صاحب کا خط آیا تھا جلسے کے لیے. فرمایا میرے ایمان پر اعتبار نہیں تھا. کیوں آئے ہو بتلاؤ, یہ چندے کے پیسے ہوں گے جلسے کے, قیامت والے دن میں جواب دے نہیں ہوں گا. کیوں آئے ہو؟ میں نے تو لکھ دیا اگر اللہ نے کرایہ دیا تو پہنچ جاؤں گا. اب مولانا سنیں, حضرت آئے, اخباروں میں چھپ دیا, اتریں گے دیر نواز. ہم نے انتظام کیا ملتان سے, وہاں ڈبے سے اتارا, تشریف لے آئے میاں سلطان احمد قریشی کی موٹر میں. 10 بجے میرے ہم سر پانی پیا, کھانا نہیں کھایا, اثر تک بیٹھ ہوتی رہی. مغرب کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ ہوتی رہی. پھر عشاء کے 10 بج گئے, بیٹھ ہوتی رہی. پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی, پورا علاقہ بٹایا. اور پھر مجھے فرمایا کہ مجھے بھوک تو نہیں ہے, چائے کی پیالی پلا. چائے کی پیالی پلائی اور فرمایا اب مجھے خانقاہ جانا ہے, تقریر میری کروا لو. پھر یہ تھا کہ 50,000 کا مجمع لگا. حضرت نے تقریر کی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیچھے بیٹھے تھے, قاضی صاحب پیچھے بیٹھے تھے, مولانا لال سرحدر بیٹھے تھے, مولانا جلد سنگھ بیٹھے تھے. اللہ اکبر, کیا منظر تھا, کیا منظر تھا. مجھے تو پتہ نہیں تھا نا, تو میں کرایہ سے حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں نے تمہیں لکھا نہیں تھا کہ اللہ نے کرایہ مجھے دے دیا تو میں پہنچ جاؤں گا.
ایک اور دلچسپ واقعہ، رات گزر جائے تو واقعہ ختم نہ ہو۔ مولا حافظ عبد الرحمان سے ملے رہی گیا تھا، انہوں نے مجھے خود واقعہ بتایا۔ کہنے لگے حضرت جب سندھ کو آتے تو مجھے لکھتے، ہمیشہ سندھ ایکسپریس پر آتے، اس سورج نکلنے سے پہلے رہی گیا تھا پہنچے تھے، تو مجھے لکھتے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، تو میں ناشتہ وغیرہ لے آتا۔ تو حضرت نے مجھے خط لکھا، اس رات بڑی سردی تھی، ہوا چلتی تھی، مجھے اطلاع بھی میں آ رہا ہوں اگر لوگ کہنے لگے میں نے سستی کی، میں نے شگردوں کو ناشتہ وغیرہ تیار کر کے دے دیا اور کہا کہ حضرت فلاں ڈبے میں ہوں گے اور یہ جا کے کہہ دینا اور پوچھیں کہ عبد الرحمان کہاں ہے تو تم کہہ دینا وہ بیمار ہے۔ میں جھوٹ بول دیا کہ وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہنچ گئے، حضرت کھڑے تھے کھڑکی میں انتظار میں، ناشتہ دیا تو پوچھا کہ حامد کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی وہ بیمار ہے، شگردوں نے کہا جی وہ بیمار ہے۔ تو حضرت مسکرائے، مسکرا کے طالب کو الگ لیں گے، فرمایا کہ جھوٹ کب سے بولنا شروع کیا؟ ان کو کہہ دینا کہ جھوٹ بولنا کب سے شروع کیا؟ اچھے بھلے ہو، تندرست ہو، سردی تھی تو کہہ دیتے میں سردی کی وجہ میں کسی سے بھی پورے دیر دریا ہوا نا، تو سیدھا حضرت کی خدمت میں کیا۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، اس دن اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہاؤس پر، اور ادھر کو موقع کہ میں کیا السلام علیکم، خیریت وغیرہ پوچھی، فرمایا مجھے گھر تک چھوڑاؤ۔ میں نے جوتا اٹھایا، رکھ دیا، چل پڑے۔ تو چلتے چلتے رستے میں پوچھا، کھڑے ہو گئے، میں نے جو ذکر بتلایا تھا بیٹھ کے وقت وہ کرتے ہو؟ میں نے سوچا میں اگر کہہ دوں کہ نہیں کرتا تو بری بات ہے، تو ٹھوکو۔ میں نے کہا جی ہاں، لگا جھوٹ کر تو کیا بنا؟ میں نے کہا جی جناب میں کرتا ہوں۔ پھر 5-6 قدم کے بعد اس طرح ہاتھ رکھا، ذکر کرتے ہو؟ میں تو پھر قابو ہو گیا نا، میں نے کہا بالکل۔ کھڑے ہو گئے، ارے اللہ کے بندے، شیخ کے سامنے تو جھوٹ تمہیں 15 دن ہوئے ذکر چھوڑے ہوئے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں دل کو کہ ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ ایک مرغی حلال کی ہو اور ایک چوری کی ہو، دونوں کو قیمہ کر کے ملا کے گوشت قیمہ رکھ دو، تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں حلال کا قیمہ الگ کر دوں گا، حرام کا الگ کر دوں گا۔ اور ہم پیروں کو مانتے ہیں، پاگل نہیں ہے، پر پیر ایسا ہو۔ اب جس نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہو، بلا ہماری نظر کسی پر ٹکتی ہے، ناراض نہ ہو۔ جنہوں نے اپنا محل اور کوٹھی عالی شان دیکھی وہ جھونپڑی میں رہ سکتا ہے؟ شادی کے جوتے میں بیٹھے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی دعائیں لی، اللہ اکبر۔ مجھے اب میں نے دفتر بنوایا علی پور میں، حضرت آئے تو جب میں نے یہ بنوایا سب سے پہلے مجھے سو رہا تھا، ابھی بنوایا نہیں تھا، کرائے کے مکان میں تھا، تو تھا وہ بھی دفتر، تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی مجھے زیارت ہوئی، تو میں نے سمجھا کہ بھی یہ اہم کام ہے۔ تو پھر اس زیارت کی وہ برکت ہوئی کہ 3 مہینے میں دفتر 12 مرلے میں مکمل ہوا، 2.25 لاکھ لگا، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ تو حضرت کو میں نے خواب میں دیکھا، شیخ مجھے میں نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، درود شریف جناب پڑھ رہے ہیں، حضرت بھی ہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو چھوٹی مسجد ہے ادھر والی جہاں وضو کرتے ہیں، یہاں سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک نظر آیا خواب میں۔ تو میں نے کوشش کی توڑ کے بوسہ دے دوں، تو میں نے کہا حضرت کی تو بعد میں مسافہ ہو جائے گا، یہ کہیں غائب نہ ہو جائے روضہ پاک۔ میں نے بوسہ دیا، حضرت کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ بھی بیٹھا تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم جج تو ہو، یہ مولوی لقمان تو میرا اپنا آدمی ہے، تو رہا کیوں نہیں کرتے کسی کیس میں؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے رہا تو کر دیا، 3.5 میں نے 750 روپئے جرمانہ کیا تھا، اب مجھے ہوئی 7.5 ہفتے قید۔ جب مجسٹریٹ نے مجھے فیصلہ سنایا تو 7.5 ہفتے باقی تھے۔ تو بھائی نسبت خدا کی نعمت، نسبت خدا کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اندھے ہو جاتے تھے جج، اندھے ہو جاتے تھے،
حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا عبید اللہ صاحب انور رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے پھر میں دین کو شریف جاتا تھا اور حضرت فرماتے تھے ادھر جایا کرو تو ماشاء اللہ کے میرے پر 20 مقدمے تھے. تو حضرت نے جو دعا بتلائی فرماتے تھے انشاءاللہ جج اندھا ہو جائے گا. خدا کی قسم ہائی کورٹ کے جج ہوش نہیں تھا جب میں وہ دعا پڑھتا تھا تو میرے ہاتھ میں فیصلہ جاؤ اللہ کے سوا گاڑی نہیں چلتی. قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ہم احرار میں کام کرتے تھے بھیا تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ہمارے سروں پر ہاتھ ہوتا تھا. پھر نہ انگریز پر ہماری نظر ٹکتی تھی نہ کسی ظالم پر ٹکتی. اللہ قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا. راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. گر سما کی محفل میں لولاک لبا کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو وہ قرآن کے سیپاروں میں. ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابوبکر عمر عثمان علی, درجہ بدرجہ ہے یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. وما علینا الا البلاغ. اب تو جا